الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یعنی پہلے روزے میں موجود ہیں، اور محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان شریف کی رات کی تراویح پڑھی، اور آج پہلا روزہ بھی اللہ نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پورے مہینے کی عبادات کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں زبان سے بھی کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور عملی طور پر بھی اس مہینے کی قدردانی کر کے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں آج کی اس مجلس میں رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں، مگر میں آج کی اس مجلس میں ان بہت ساری خصوصیات میں سے 10 خصوصیات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں یہ 10 امتیازی خصوصیات عطا فرما رکھی ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بالکل یکم رمضان سے لے کر آخر تک پورا مہینہ اللہ رب العزت پہلے ہی دن سے یوں سمجھو کہ جنت کے 8 دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا انقلاب اور اتنا بڑا اقدام کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام صراحتاً قرآن مجید میں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ 12 مہینوں میں اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا یوں صراحتاً نام قرآن مجید میں آ گیا ہو۔ اچھا، قرآن مجید میں نام کا آنا یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، مگر اس سے بڑی فضیلت یہ کہ تعریفی انداز سے، اچھے انداز سے اس نام کا آ جانا یہ بڑی بات ہے۔ ویسے تو فرعون اور حامان کا نام بھی ہی ہے، لیکن اچھے انداز میں نہیں، تعریفی انداز میں نہیں۔ رمضان شریف کا نام تعریفی انداز سے کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا، تو صرف رمضان شریف کا ذکر وہ قرآن مجید میں ہے اور کسی مہینے کا نام نہیں لیا گیا۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ چنانچہ دن کا روزہ اور رات کے قیام کے علاوہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کا جب ہی کہا جاتا ہے، اور رمضان شریف میں جتنی تلاوت قرآن مجید کی ہوتی ہے سبحان اللہ، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں مصلی پر قرآن ختم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب تو چوراہوں پہ، چرنگیوں پہ، شادی ہالوں میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں، چھتوں پہ، جگہ جگہ تراویح میں الگ ختم ہو رہا ہے، اور انفرادی طور پہ ہر آدمی الگ تلاوت کر رہا ہے۔ آپ غور تو کرو، اللہ کے اس کلام کی عظمت کی کوئی انتہا ہے؟ کتنی تلاوت کی جا رہی ہے، اور تلاوت کرنے والے نہ تلاوت سے تھکتے ہیں اور نہ اس کی لذت اور حلاوت سے تھکتے ہیں۔ اتنی اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے، تو یہ مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ میں نے عرض کیا جب ہی سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت وہ رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ نمبر 4، شب قدر رمضان میں ہے،
کیونکہ قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک شب قدر میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر وہاں سے بقدر ضرورت جو وہ زمین پر نزول ہوتا رہا۔ تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے رمضان کو عطا فرمایا ہے کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور قرآن مجید کا نزول بھی اس رات میں ہوا ہے۔ وہ رات کون سے مہینے میں ہے؟ میں نے عرض کیا وہ شب قدر میں ہے۔ رمضان میں شب قدر بھی ہے، اور آپ کی توجہ چاہیے شب بدر بھی ہے۔ غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عجیب و غریب فتح نصیب فرمائی، اور پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں روتے رہے اور دعاؤں میں مشغول رہے، جس کو شب بدر کہتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر، شب بدر، یہ بھی رمضان میں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ نمبر 5، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی رمضان شریف میں، کیونکہ آپ کو نبوت کب ملی؟ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا، اور یہ پہلی آیت رمضان کی، اور قرآن مجید کی نزول کی ابتدا تو میں ابھی عرض کر چکا کہ رمضان شریف میں ہوئی ہے، لہذا یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے اور آپ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ بھی رمضان شریف میں ہوئی ہے۔ نمبر 6، اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیوں کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اپنا اپنا سیزن ہوتا ہے نا، یہ ٹماٹر کبھی کبھی بالکل 2 روپے کے 10 کلو بھی اٹھاؤ، کہتے لے جاؤ 2 روپے میں سارے ہی لے جاؤ، اور کبھی کبھی یہی ٹماٹر 200 روپے کلو ہوتے ہیں، پاؤ ہوتے ہیں، تو کبھی 5 روپے 10 روپے میں جتنے چاہو لے جاؤ، اور کبھی جو ہے یہ 200 روپے میں کلو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موسم کی تبدیلی، سیزن کی تبدیلی کی وجہ سے ایسے ہی یہ جو نیکیاں ہیں عام دنوں میں نفل ہے، فرض ہے، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو نیکیوں کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسبیحۃ فی رمضان، رمضان شریف میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیرہ، غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ جو آپ نے رمضان میں کہا، غیر رمضان میں 1000 دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو یہ اس ایک دفعہ کے سبحان اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صبح و شام کی جو لوگ تسبیحات رمضان میں بھی کرتے ہیں، اور درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، کتنے خوش نصیب ہیں وہ۔ یہ فضیلت صرف رمضان کو حاصل ہے، کسی اور مہینے میں نیکیوں کا بہاؤ اتنا نہیں بڑھتا۔ نمبر 7، رمضان شریف کی ہر رات میں ایک منادی آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے طلب کرنے والے رک جا، بس کر۔ یہ اعلان صرف رمضان میں ہوتا ہے اور کسی مہینے میں نہیں۔ نمبر 8، رمضان المبارک میں ہر رات میں جہنم سے ہزاروں لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، یہ اعزاز رمضان کو حاصل ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رات جو ہے وہ ہر رات فی کل لیلۃ، رمضان شریف کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اعزاز اسی مہینے کو حاصل ہے۔ اور ایک بڑی اہم فضیلت نمبر 9، رمضان شریف میں عمرہ کوئی کر لے
اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حج بھی وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی ادا کرے اس کی کتنی عظمت ہوئی ہوگی. آج کوئی آدمی اگر عمرہ کر لے رمضان میں تو ایسا سمجھو جیسے اس نے نبی کے ساتھ حج کر لیا. یہ اعزاز بھی صرف اسی مہینے کو حاصل ہے. نمبر 10، ایک بڑی اہم بات جو میں جمعے کو بھی غالباً عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کی حیثیت ایسی سمجھو جیسے اللہ کی مخلوق میں انسانوں کی حیثیت. اللہ تعالیٰ کی 18,000 قسم کی مخلوق ہے. ایک قسم انسان ہے، ایک قسم حیوانات ہیں. 18,000 قسم کی مخلوق میں جو سب سے افضل ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے. انسانوں میں پھر جو سب سے افضل ترین مخلوق ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور انبیاء کرام میں جو پھر سب سے افضل ترین انسان ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سو جو مقام مخلوق میں انسانوں کو ہے، انسانوں میں انبیاء کو ہے، انبیاء میں امام الانبیاء کو حاصل ہے، وہ مقام 12 مہینوں میں رمضان کو حاصل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں جو مقام حضرت یوسف کو حاصل ہے رمضان شریف کو 12 مہینوں میں وہی مقام حاصل ہے. حرمین شریفین کو سارے شہروں میں جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہی مقام اور مرتبہ رمضان شریف کو 12 مہینوں میں حاصل ہے. جیسے حرم میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، رمضان شریف میں بھی سرکش شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کی رحمت 12 مہینوں میں 11 مہینے جو ہے اس میں گناہگار لوگ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ رب کی رحمت ملے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اور رمضان شریف میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. 11 مہینوں میں تو گناہگار تلاش کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو، مگر میں نے عرض کیا کہ رمضان شریف میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے اور رمضان شریف میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، تقسیم نہیں لٹائی جاتی ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم مہمان ہے اور اس مہمان کا احترام کرنا چاہیے. اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھے جائیں. پورے محلے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو روزہ خور ہو. یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے. آپ اندازہ لگاؤ، کتابوں میں لکھا ہے ایک یہودی کھڑا تھا، اس کے بیٹے نے رمضان شریف میں کھانا کھا لیا، پانی پی لیا. یہودیوں کے یہاں یہ ہماری طرح یہ رمضان نہیں ہے. اس یہودی نے اپنے بیٹے کو بولا مسلمانوں کے یہاں یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ لوگ نہیں کھاتے، اس کا تمہیں احترام کرنا چاہیے تھا. تو نے کیوں کھانا کھایا ہے، کیوں پانی پیا ہے؟ اس کی پٹائی کر دی. چند دن بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا. وقت کے ایک بڑے عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں ہے. بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کہ بھئی تو جنت میں کیسے آ گیا؟ یہودی نے جواب میں کہا وہ جو میں نے رمضان شریف کا احترام کیا نا، میرے رب نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، سو میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے. اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ آج میں جنت میں ہوں. رمضان شریف کے احترام میں ہمیں نہ صرف یہ کہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تو فرض ہے، روزے کا منکر کافر ہو جاتا ہے.
اس لیے روزے رکھنے چاہیے. صحابہ کرام تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے رکھواتے تھے اور پورا دن کے آخری حصے میں بچے تنگ ہو جاتے ہیں. صحابہ ان بچوں سے کھیلتے تھے, ان کا دل بہلاتے تھے تاکہ اس کا یہ روزہ پورا ہو جائے. تو روزے رکھنے چاہیے. محلے میں کوئی روزے خور نہ ہو. یہ روزہ کھانے والا یہ آپ کا دشمن ہے. یہ صرف اللہ کے دین کا دشمن نہیں, یہ میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے کہ رحمت الہی کے نزول کے بجائے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں گانے لگانا, رمضان کے مبارک مہینے میں ٹی وی, وی سی آر, ڈش اینٹینا اور گندی فلمیں دیکھنا, انسان اس بات کے تصور سے بھی کانپتا ہے چاہے جائے کہ عملی طور پر وہ اس کے اندر مبتلا ہو. عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے رب نے خاص اپنے کرم سے اگر ہمیں یہ مہینہ دیا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک ہے؟ گزشتہ رمضان جب گزر رہا تھا تو ہم سب تذبذب میں تھے, نہ معلوم پھر کبھی یہ نصیب ہوگا یا نہیں. میرے رب نے اپنے کرم سے پھر سے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا, تو کیا کوئی نہ کوئی تو رمضان آخری ہوگا نا. تو اللہ نے اگر ہر روز, ہر دن, ہر رمضان ایسا گزارو جیسے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے تو کتنا اس کا خیال کرے گا, کتنا خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھے گا. ایسے ہی ہمیں ہر رمضان زندگی کا آخری رمضان, ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنی چاہیے. رمضان کے احترام کا تقاضا ہے روزے بھی رکھو, نماز بھی پڑھو, تراویح کا بھی اہتمام ہو, اور اس سب سے بڑی بات دن بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.